السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو یہ جو کہانی آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک ہینا نامی لڑکی کی ہے کہ کس طرح ایک لڑکے نے لڑکی بن کے ہینا کو دھوکہ دیا۔ تو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل پہ لال بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ہینا نے سونے کا ڈھونگ کیا۔ اس کی امی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب گھنٹی بند نہ ہوئی تو ہینا کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ ہینا نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو کون؟ دوسری جانب سے آواز آئی، میں فروا بول رہی ہوں۔ آپ کون؟ تو ہینا نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر بیل بجی تو ہینا نے ریسیور اٹھایا۔ آگے سے آواز آئی، دیکھو پلیز بند مت کیجیے گا، میں ایک معذور لڑکی ہوں، آپ پلیز مجھ سے دوستی کرو، میں اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ تو ہینا سننے لگی۔ اس نے کہا، دیکھو معذوری کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرتا، اگر میں چل نہیں سکتی تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیا آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں؟ تو ہینا بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جب بات چیت کا سلسلہ بڑھا تو فروا اکثر ہینا کی امی سے بھی بات کر لیا کرتی، لیکن نہ جانے کیوں ہینا کی امی مطمئن نہیں تھی۔ ہینا نے کبھی فروا کو فون نہیں کیا تھا، مگر اس کا دل فروا کی باتوں سے موم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دل سے ہینا کی باتوں کو دہراتی تو اس کے دل میں فروا کے لیے ہمدردی ہوتی۔ فروا ایک دن میں کئی بار ہینا کو فون کرتی اور دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے مشاغل بتاتی، دلچسپیاں بتاتی۔ ایک دن ہینا نے کہا، دیکھو فروا، کل میری سالگرہ ہے، کاش تم آ سکتی، دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے۔ فروا بولی، تم اپنا پتہ بتاؤ، میں ایک دن ضرور آؤں گی تمہارے پاس۔ تو ہینا نے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ تو فروا نے کہا، پہلے مجھ سے مبارکباد تو لے لو، کاش میں تمہارے پاس آ سکتی۔ اس کی آواز میں دکھ تھا جو ہینا نے محسوس کیا۔ ہینا بولی، تم اداس نہ ہو، میں خود تمہیں ملنے آؤں گی۔ مگر دوسرے دن شام کو فروا کے والدین خود تحفہ لے کر آ گئے۔ ہینا بولی، کیا آپ کو میرے گھر کا پتہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فروا نے ہمیں بتایا، سو ہم آ گئے۔ تم بھی تو ہماری بیٹی ہو، یقین کرو فروا سارا دن تمہاری باتیں کرتی ہے۔ انہوں نے فروا کے بارے میں تفصیل بتائی کہ اس کے کئی آپریشن ہو چکے ہیں، تمام جمع پونجی اور مکان بھی بک گیا، اب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ اب فروا کا آخری آپریشن ہونا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ میری بچی کہتی ہے کہ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی تو سب سے پہلے اپنے قدموں پر چل کر ہینا کے پاس جاؤں گی۔ فروا کے ابو بولے، پرسوں فروا کی بھی سالگرہ ہے۔ ہاں، مگر فروا نے ہمیں بتانے سے منع کیا تھا۔ یہ بات ہینا کو بتانے لگے اور کہنے لگے، سوری، میرے منہ سے نکل گیا۔ فروا کے ابو نے سر جھکا لیا۔ ہینا نے ان کے آگے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں رکھیں تو انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا۔ ہینا کی امی بولی، کچھ تو لیں، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو فروا کی امی بولی، شکریہ، اب آپ ہمیں اجازت دیں، آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہاں، ایسا کیجئے کہ کھانے سے تھوڑا سا فروا کے لیے دے دیں تو وہ خوش ہو جائے گی۔ ہینا کی امی کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، لیکن انہوں نے ایک پیکٹ بنا کے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ ہینا فروا کے والدین کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ وہ فروا کو سالگرہ کا گفٹ دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گفٹ میں کیا دے جس سے وہ اداس لڑکی خوش ہو جائے۔ پھر اس نے ایک پھولوں کا گلدستہ، پرفیوم اور شو پیس ڈائری وغیرہ پیک کی اور شام کا انتظار کرنے لگی۔ فروا نے کہا کہ وہ شام کو اپنے بھائی کو بھیجے گی۔ پھر فون کی گھنٹی بجی تو ہینا نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف فروا تھی۔ ہینا بولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی آواز میں اتنا پیار تھا کہ فروا رو دی۔ ہیلو فروا، ہینا، آج مجھے لگ رہا ہے جیسے میری پہلی سالگرہ ہو، فروا نے کہا، اور میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، مگر افسوس میں تمہیں کیک نہیں کھلا سکی۔ یہاں کوئی تقریب تو نہیں ہے، بس میں ہوں اور میری تنہائی ہے۔ فروا کی آواز بھر آ گئی۔ ہینا بولی، اف، ایسے مت کہو، مجھے ویسے بھی کیک پسند نہیں، میں تو فاسٹ فوڈ کی شوقین ہوں۔ یہ کہہ کر ہینا نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کال بیل بجی۔ ہینا کے بھائی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔
اس نے کہا مجھے فروا نے بھیجا ہے، کیا ہینا باجی یہیں رہتی ہیں؟ یہ بات سنتے ہی ہینا تحفے کا پیکٹ اٹھا کر دروازے میں آ گئی اور بولی میں ہینا ہوں، یہ تحفہ فروا کے لیے ہے، میری طرف سے اسے دے دیجیے گا، آپ لوگ اسے خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، بیچاری بہت اداس رہتی ہے۔ تو وہ بولا باجی ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ فروا خوش رہے، اور تحفہ لے کر چلا گیا۔ فروا نے جب فون کر کے ہینا کے تحفے کا پسندگی کا اظہار کیا تو ہینا بہت خوش ہوئی۔ اب وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ فروا کو کیسے خوش رکھے۔ بقول فروا کے ہینا کی دوستی میں اپنی تنہائی بھول چکی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ہینا نے کہیں جانا تو اس کے رشتہ دار کی منگنی تھی۔ ہینا کی امی اور وہ دونوں تیار ہوئیں۔ جس گھر میں انہوں نے جانا تھا وہ گھر فروا کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہینا کی امی بولی چلو تمہاری سہیلی فروا کے گھر بھی چلتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے، اور پھر میں بھی اس کی امی سے مل لوں گی۔ یہ سن کر ہینا بولی ٹھیک ہے مما چلو۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ان کے گھر پہنچ گئی۔ دستک دی تو فروا کا بھائی باہر آیا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ سلام کے بعد ہینا کی امی بولی ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا کہ فروا سے ملتے جائیں، تو اس کا بھائی ہڑبڑا کر بولا فروا وہ تو کہیں گئی ہوئی ہے، آپ انتظار کر لیں۔ ہینا نے پوچھا کہاں گئی ہوئی ہے؟ وہ تو کہتی تھی کہ میں گھر پہ ہی رہتی ہوں، کہیں نہیں جاتی۔ تو فروا کے بھائی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ ہینا کی امی بولی چلو پھر چلتے ہیں، پھر کبھی ہم آ جائیں گے، اس وقت ہم جلدی میں ہیں، یہ کہہ کر وہ چلے گئی۔ دوسرے دن فروا کا فون آیا، ہیلو ہینا کیسی ہو؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ میرے گھر آئے اور میں آپ لوگوں کو نہیں مل سکی، میں تمہیں رات کو ہی فون کرتی مگر انجیکشن لگا ہوا تھا اس لیے جلدی سو گئی، پرسوں ہاسپٹل میں داخل ہو رہی ہوں، دعا کرو پیسوں کا انتظام ہو جائے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے، امی ابو بہت پریشان ہیں، کچھ مخیر حضرات نے تھوڑا بہت پیسہ دیا ہے مگر 50,000 کم ہے، اگر برا نہ مانو تو۔ کہتے کہتے فروا چپ ہو گئی۔ ہینا بولی ہاں ہاں کہو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیسے کہوں یار شرم آتی ہے، تم بات پوری کرو۔ ہینا نے بےتاب میرے بھائی نے کالج میں اپیل کر کے 10-20 ہزار جمع کیے ہیں، اگر تم کچھ کر سکو تو میرا وعدہ ہے اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر آپ کا قرض اتار دوں گی، میرا اکاؤنٹ نمبر نوٹ کر لو، اگر ہو سکے تو اس میں جمع کروا دینا، اوکے اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر فروا نے فون بند کر دیا، شاید زیادہ ہی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ہینا کافی دیر تک فروا کے بارے میں سوچتی رہی، اس کے بعد اس مہم میں لگ گئی، اپنے ساتھ کالج کی 2-3 لڑکیوں کو بھی بلا لیا۔ ہینا نے 2 دنوں میں کافی رقم جمع کر لی اور فروا کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد فروا کا فون آیا۔ ہینا نے فون اٹھایا اور پوچھا کہ فروا کیسی ہو، آپریشن کیسا ہوا؟ ہینا بہت بے قرار تھی۔ فروا بولی ہینا یار ابھی تک رقم پوری نہیں ہو سکی، ایسے میں آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ فروا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ہینا بولی اچھا سنو، میں 20,000 کا انتظام اور کر دیتی ہوں، اگر کہو تو تمہارے گھر بھجوا دوں۔ فروا نے کہا کہ میں شام کو امی ابو کو بھیجوں گی، انہیں دے دینا، اگر ہو سکے تو 10-15 ہزار کا اور انتظام کر دو، آپ کا قرضہ ہر حال میں اتاروں گی، ایک بار چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں۔ فروا نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا۔ شام کو اس کے امی ابو آئے اور رقم لے گئے۔ رقم لیتے وقت فروا کی امی رو رہی تھی اور ابو سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہینا رقم دیتے وقت بہت سی دعائیں بھی دے رہی تھی۔ فروا کے امی ابو رقم لے گئے تو ہینا بیچاری افسوس زدہ کمرے میں لوٹ آئی اور کافی دیر تک فروا کے بارے میں سوچتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ ہینا نے فروا کے چلنے کے لیے قرآن خوانی بھی کروائی اور کالج میں بھی دعا منگوائی، اور وہ فروا کے لیے اتنی بے چین تھی کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی امی سے ڈانٹ بھی کھائی۔ اگلی شام وہ اپنے امی اور ابو کی منت کرنے لگی، پلیز امی صرف 10,000 روپے اور دے دو، پلیز امی فروا کا آپریشن رکا ہوا ہے، پلیز امی دے دو نا، ابو آپ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میری دوست ہمارا ایک ایک پیسہ لوٹا دے گی، امی وہ کتنی دکھی ہے، پریشان ہے، پلیز امی دے دیں، ہمیں ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، وہ ضرور ہماری رقم واپس کر دے گی، پھر اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی دیں گے۔ اس کی امی بولی تم سوچے سمجھے بغیر اسے اتنی رقم دے رہی ہو؟ تو وہ بولی دیکھیے امی جان، اس کے امی ابو تو ہیں پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں، وہ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، پھر ہم نے ان کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے اور اس کے امی ابو کو اور بھائیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے،
اب بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس معذور لڑکے کی خدمت کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے۔ کیا پتہ اس کے دل میں کتنے ارمان ہوں مجھے دیکھنے کے، میرے پاس ہمارے گھر آنے کے، کیا پتہ وہ کتنا تڑپ رہی ہو۔ امی پلیز آپ دے دیں، میں آپ کو رقم واپس لے دوں گی۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ہینا کی امی بولی ٹھیک ہے تم رقم لے لو، پھر جب تک اس لڑکی کو دیکھ نہیں لیتی مجھے یقین نہیں ہوگا۔ تو ہینا نے کہا ٹھیک ہے امی آپ اسے دیکھ لینا، پر پہلے پیسے تو دے دیں پلیز۔ امی نے پیسے دے دیے، ہینا بہت خوش ہوئی اور امی کا شکریہ ادا کیا، باہر نکل گئی۔ اسے فروا کے فون کا شدت سے انتظار تھا لیکن فروا نے فون نہ کیا۔ ہینا کل سارا دن ویٹ کرتی رہی مگر فون نہ آیا، رات پھر نہ آیا۔ ہینا بہت پریشان تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، فروا نے فون کیوں نہیں کیا۔ پھر اگلی صبح بھی سارا دن بے چین رہی، شدت سے انتظار کیا مگر فون نہ آیا۔ تو ہینا نے ہمت کر کے خود ہی فون کر لیا۔ کافی دیر بیل بجتی رہی مگر کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ ہینا پریشان تھی، سوچنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، شاید فروا ہسپتال میں ہے۔ ہینا نے امی سے بات کی، امی فروا فون نہیں اٹھا رہی، 3 دن سے اس نے کال بھی نہیں کی۔ امی بولی دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ مجھے مسئلہ خراب لگتا ہے۔ تو ہینا بولی امی پلیز میری پریشانی کو اور مت بڑھائیں، وہ ہاسپٹل میں ہوگی۔ تو امی نے کہا تو بیٹا اسے بتانا چاہیے تھا کہ کس ہاسپٹل میں ہے، کم سے کم بتا تو دیتی۔ تو ہینا بولی امی کل ہم خود اس کے گھر جائیں گے اور جا کر پتہ کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے، وہ بات کیوں نہیں کرتی۔ تو اس کی امی خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن ہینا، اس کی امی اور ابو خود ہی ہمت کر کے فروا کے گھر گئے۔ باہر دروازے کی بیل بجائی تو کوئی باہر نہ آیا، پھر بجائی، بار بار بیل بجانے پر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے سوچا سب ہاسپٹل میں ہوں گے۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر کھڑے سوچتے رہے۔ پھر امی بولی ہمیں 7 والے فلیٹ سے پوچھنا چاہیے یہ لوگ کدھر ہیں۔ پھر ابو نے 7 والے فلیٹ کی بیل بجائی تو ایک عورت آئی، پوچھا کہ یہ 7 والے فلیٹ والے کہاں ہیں۔ ابھی ابو کا جملہ پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ اندر سے آواز آئی، پھر آ گئے، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے آئیں گے، ہم کسی کو نہیں جانتے، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ آواز کسی بزرگ کی تھی جو چلا کر بول رہے تھے، آ گئے ہیں ناک میں دم کرنے، ان لوگوں نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا بگاڑا ہے ہم نے ان کا۔ ہینا اور اس کے گھر والے کھڑے سنتے رہے۔ ہینا کی امی حیرت سے کھڑی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی مجرم کھڑے ہوں۔ پھر وہ عورت ہینا اور اس کے گھر والوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی اور بولی ناراض مت ہوئیے گا، یہ میرے نابینا سسر ہیں، پریشان ہو گئے ہیں اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہینا اور اس کی امی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر خاتون بولی یہ برابر والا فلیٹ ہمارا ہی ہے، ہم نے کرائے پہ دے رکھا تھا، یہاں 2 لڑکے اور ان کے والدین رہتے تھے، ان کی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ہمیں شکایت ملی کہ ان کے لڑکے لڑکیوں کی آواز میں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اور محلے کی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں اور لڑکوں سے دوستی کر کے لوڈ وغیرہ لیتے ہیں۔ ہم نے کئی بار منع کیا مگر نہ جانے آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے تھے، ان سے کہا کہ ہمارا مکان خالی کرو مگر وہ ضدی لوگ یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب کسی بھی طرح باز نہ آئے تو ہم نے انہیں پولیس کی دھمکی دی اور فلیٹ خالی کروایا۔ 1 ہفتے سے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے لیکن ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر گئے ہیں، بہت لوگ یہاں آ کر تنگ کر رہے ہیں، ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں یہاں، ہم تو جواب دے کر تھک گئے ہیں۔ یہاں آ کر انہوں نے ایک معذور لڑکی کا ڈھونگ رچایا، بہت سے لوگوں سے بہت بڑی رقم وصول کی اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں۔ اس کھیل میں ان کے والدین بھی شریک ہیں، لوگ فون کر کے خیریت معلوم کرتے ہیں، جواب نہ پا کر چلے آتے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تنگ ہیں ان کی وجہ سے کہ کس کو جواب دیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ امی بولی ہم تو 15,000 روپے ان کو دینے آئے تھے، میری بیٹی نے کالج میں اپیل کر کے بہت رقم جمع کی تھی جو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ پلیز ہمیں کچھ اور رقم دو، ہماری بیٹی کا آپریشن رکا ہوا ہے، تو ہم تو 15,000 روپے لے کر آئے تھے لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہینا شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی امی نے ہینا کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ ابو بولے ہینا بیٹا دیکھو دوست کی دوستی، یہ سب دوستی کا نام بدنام کر رہے ہیں، دوستی کا منہ کالا کر رہے ہیں، دوست دوستوں کو لوٹتے ہیں، دوست دوستوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ تم نے کالج میں ایک سائل کی طرح اپنی دوست کے لیے بھیک مانگی، تم نے گھر میں سکون برباد کر رکھا تھا، اب بتاؤ کیا ملا؟ بغیر دیکھے ہوئے کسی پر اعتبار مت کرو،
हिना की अम्मी बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि मुझे गड़बड़ लगती है, मगर ये लड़की हमारी मानती कब है। तो हिना ने अपनी अम्मी से और अब्बू से सॉरी की और कभी किसी से दोस्ती ना करने का वादा किया। दोस्तों, कैसी लगी हमें मेरी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी इसी किस्म की ये कोई स्टोरी मौजूद है, या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाक़या पेश आया है और आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहते हैं, तो हमें कहानी लिखकर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।